بشار الاسد کا محل یا زنا خانہ۔ محل کے اندر مظلوم لڑکیوں کے ساتھ کیا کچھ ہوتا تھا۔ معزز ناظرین، جب بشار الاسد حکومت چھوڑ کر بھاگا اور اس کے شاندار محل پہ قبضہ ہوا تو محل کے اندر سے ایسی چیزیں برآمد ہوئیں جنہوں نے دنیا کو حیران و پریشان کر دیا۔ یہ ایک ایسا محل تھا جو کہ باعث طاقت، جاہ و جلال اور شان و شوکت کا مظہر لگتا تھا، لیکن اس محل کے ہر کونے سے ایسی کہانیاں نکلی کہ جنہوں نے بشار الاسد کے ظالم اور مکروہ حقیقت کو بے نقاب کر دیا۔ اس محل پر قبضے کے بعد یہ انکشاف ہوا کہ محل میں موجود کئی خفیہ کمروں میں درجنوں لڑکیاں قید تھیں جنہیں صرف بشار الاسد کی جنسی تسکین کے لیے رکھا گیا تھا۔ ان لڑکیوں نے اپنی رہائی کے بعد ایسے انکشافات کیے جو سننے والوں کو لرزا کے رکھ دیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ محل در حقیقت ایک شاہی قید خانہ تھا جہاں ان لڑکیوں کے ساتھ بدترین ظلم کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ محل کے خفیہ تہ خانوں میں موجود بیڈ رومز جن میں قیمتی اشیاء کے ساتھ ساتھ ایسے شواہد ملے جن سے پتہ چلتا ہے کہ بشار الاسد اپنی طاقت کا ناجائز استعمال کرتا رہا۔ اس محل سے برآمد ہونے والی تصاویر، ویڈیوز اور دیگر اشیاء نے اس ظلم و ستم کے ناقابل یقین پہلوؤں کو اجاگر کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ محل طاقت کا نشان تھا یا ایک زنا خانہ؟ یہ سب کچھ اور اس سے جڑے دیگر حقائق جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل امیزنگ انفو کو سبسکرائب نہیں کیا تو گھنٹی کے نشان پر بھی کلک کر لیں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ لوگوں کو باقاعدگی سے ملتی رہے۔ تو چلیے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، بشار الاسد شام کا وہ حکمران تھا جس نے دہائیوں تک اپنے ملک پر حکومت کی۔ یہ اپنی طبیعت میں انتہائی ظالم، خود غرض اور بے رحم انسان تھا۔ اس کی زندگی کا سب سے تاریک پہلو اس کی جنسی ہوس تھی۔ یہ اپنے اقتدار کے زور پر کعبہ خانوں کا دورہ کیا کرتا اور وہاں اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل کرتا۔ یہ خبریں بھی سامنے آئیں کہ یہ اپنے لیے خاص طور پر منتخب لڑکیوں کو شام کے مختلف حصوں سے لاتا تھا۔ یہ ان لڑکیوں کو دولت اور طاقت کا جھانسا دے کر اپنی درندگی کا نشانہ بناتا تھا۔ ایک بار دمشق کے مشہور کعبہ خانے میں ایک لڑکی نے اس کی خواہشات کو پورا کرنے سے انکار کیا تو بشار الاسد نے اس لڑکی کو نہ صرف جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا بلکہ بعد میں اسے اپنے محافظوں کے حوالے کر دیا، جہاں یہ کئی دنوں تک ان کے ظلم کا شکار ہوتی رہی۔ اس واقعے نے نہ صرف کعبہ خانے کی فضا کو خوفزدہ کر دیا بلکہ بشار الاسد کی ظالمانہ طبیعت کا پردہ بھی چاک کر دیا۔ جوانی میں بشار الاسد کا ایک مشغلہ معصوم اور غریب لڑکیوں کو پیسوں کا لالچ دے کر اپنے جال میں پھنسانا ہوتا تھا۔ ان لڑکیوں کو ان کے خاندان کی غربت اور ان کی بے بسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے محل میں بلاتا تھا، جہاں ان سے وعدہ کیا جاتا کہ ان کی زندگی بدل دی جائے گی، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ ایک متاثرہ لڑکی نے اپنے انٹرویو میں بتایا کہ بشار الاسد نے اس کے خاندان کی مالی مدد کا وعدہ کیا تھا، لیکن جب یہ اس کے محل پہنچی تو اسے معلوم ہوا کہ یہ قیدی بن چکی ہے۔ اس نے مزید بتایا کہ کس طرح اسے مجبور کیا گیا کہ یہ بشار الاسد کی جنسی خواہشات کو پورا کرے۔ بشار الاسد کے اپنے ہی ایک گارڈ نے انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ ہر سال ملک کی حسین ترین نوعمر لڑکیاں اس کے سامنے برہنہ رقص کرتی تھیں اور یہ ان میں سے حسین ترین لڑکی کو ایک رات کے لیے اپنی دلہن منتخب کرتا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق یہ ہر سال نئی دلہن کا انتخاب کرنے والا عیاش ترین حکمران تھا جو اب تک سینکڑوں نوعمر دلہنیں منتخب کر چکا تھا۔ اس کی جنسی بھوک اس قدر زیادہ تھی کہ یہ ہر وقت خواتین کے جھرمٹ میں دیکھا جاتا تھا۔ ناظرین، اس شخص نے مشہور برطانوی شہزادی کو بھی اپنی لپیٹ میں لینے کی بھرپور کوشش کی، تاہم عوام کے سامنے صرف یہ بات ہی آئی کہ برطانوی شہزادی اس سے بچ نکلی۔ اس شہزادی کے بیان کے مطابق یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب یہ اس کی دعوت پہ سیریا کا دورہ کرنے گئی تھی اور اس جنس پرست انسان کے محل میں ٹھہری تھی۔ ناظرین گرامی، سیریا کے صدر کی عیاشی کے برعکس اس کی ملک کی عوام کافی کٹھن حالات سے گزر رہی ہے اور بہتر زندگی جینے کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خواتین اکثر یہ کام کرنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ بشار الاسد کی شہوت پرستی کے قصے نہ صرف ان کی نجی بلکہ عوامی تقریبات میں بھی نمایاں نظر آتے تھے۔ ایک بار ایک مشہور فیشن شو کی بات ہے کہ جہاں بشار الاسد مہمان خصوصی کے طور پر موجود تھے۔ اس تقریب کے دوران کئی لوگ اس وقت حیران رہ گئے جب اس نے نہایت بے تکلفی سے نہ صرف شرکاء کے ساتھ غیر معمولی بات چیت شروع کی بلکہ یہ اپنی کرسی سے اٹھ کر سٹیج کے قریب جا کر ماڈلز پر مبالغہ آمیز تعریفیں کرنا شروع کر دی۔ اس کی بے تکلفی کی انتہا اس وقت ہوئی جب ایک ماڈل کے گزرنے پر اس نے سب کے سامنے کہا، یہی تو وہ حسن ہے جو کسی کی راتوں کو جگا سکتا ہے۔ اس بات پر تقریب میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی اور پھر سرگوشیوں کی آوازیں گونجنے لگی۔ یہ واقعہ میڈیا کی نظروں میں آ گیا اور اگلے دن اخبارات میں بشار الاسد کی بے باکی کی کہانیاں شہ سرخیوں میں شامل ہو گئیں۔ بشار الاسد کی اس حرکت نے اس کی شہوت پرست شخصیت کو مزید واضح کر دیا، جبکہ کئی لوگوں نے اسے غیر اخلاقی اور حد سے تجاوز
مایوس کرنے والا عمل قرار دیا۔ ناظرین، جب بشار الاسد کے شاندار محل پہ قبضہ کیا گیا تو اندر کا منظر ہر کسی کے لیے حیرت اور خوف کا باعث تھا۔ باہر سے محل طاقت اور شان و شوکت کا نمونہ تھا، لیکن اس کے اندر چھپی ہوئی حقیقت نے ہر کسی کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ یہ محل صرف جاہو جلال کا گڑھ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں انسانیت کی تذلیل اپنی انتہا پر پہنچی ہوئی تھی۔ اس محل کے ایک حصے میں ایسا تہ خانہ دریافت ہوا جو صرف بشار الاسد اور اس کے قریبی لوگوں کو معلوم تھا۔ جب باغیوں نے اس محل پہ قبضہ کیا اور اس تہ خانے تک پہنچے تو وہاں سے درجنوں لڑکیاں آزاد کروائی گئیں۔ ان لڑکیوں نے بتایا کہ ان کو یہاں زبردستی قید میں رکھا جاتا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ بشار الاسد اپنی جنسی خواہشات پوری کرنے کے لیے ان پر بدترین ظلم کیا کرتا تھا۔ آزاد ہونے والی لڑکیوں نے بتایا کہ بشار الاسد انہیں روزانہ جسمانی اور ذہنی تشدد کا نشانہ بناتا تھا اور انکار کرنے پر ان کو بھوکا رکھا جاتا اور قید میں اذیتیں دی جاتی تھی۔ ایک لڑکی نے بتایا کہ مجھے صرف اس لیے قید کیا گیا کیونکہ میں غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ بشار الاسد نے میرے والدین کو پیسے دینے کا جھوٹا وعدہ کیا اور مجھے یہاں لے آیا۔ یہاں میری زندگی جہنم سے بھی بدتر تھی۔ محل کے خفیہ تہ خانے سے دنیا کے مہنگے ترین فرنیچر، نایاب آرٹ پیسز اور قیمتی زیورات برآمد ہوئے، جن سے اس کی شاہانہ زندگی کی ایک جھلک ملتی تھی۔ خصوصی طور پر ڈیزائن کیے گئے بیڈ رومز میں قیمتی قالین اور دنیا کے نایاب ترین فرنیچرز موجود تھے، جن کا مقصد صرف اور صرف بشار الاسد کی عیاشیوں کو بڑھانا تھا۔ محل کے کچنز مہنگے ترین مشروبات اور خوراک سے بھرے ہوئے تھے اور ان سب چیزوں کو صرف مخصوص مہمانوں کے لیے رکھا جاتا تھا۔ محل کے اندر ایک خفیہ سینما روم بھی موجود تھا جہاں بشار الاسد اپنی مرضی کی ویڈیوز دیکھتا تھا۔ محل کے ایک گوشے سے ایسی دستاویزات اور تصاویر برآمد ہوئی کہ جن میں بشار الاسد کے قریبی ساتھیوں کے ساتھ خفیہ ملاقاتوں کی تفصیلات موجود تھی، اور یہ ملاقاتیں صرف سیاسی سازشوں تک محدود نہیں تھی بلکہ ان کا مرکز انسانی سمگلنگ اور بے گناہ لڑکیوں کی خرید و فروخت تھی۔ ان دستاویزات سے پتہ چلا کہ یہ اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے نہ صرف اپنے ملک بلکہ دیگر ممالک سے بھی لڑکیوں کو لاتا تھا۔ محل کی دیواروں پر ایسے فن پارے آویزاں تھے جن کی قیمت کروڑوں ڈالرز تھی، لیکن ان کے پیچھے چھپی ہوئی حقیقت خوفناک تھی۔ سب سے حیران کن وہ راز تھے جو اس محل کی خفیہ لائبریری سے برآمد ہوئے۔ اس لائبریری میں کچھ ایسی کتابیں اور دستاویزات تھیں جو بشار الاسد کے خیالات اور نظریات کی نمائندگی کرتی تھی۔ ان میں سے کئی مواد ایسے تھے جو انسانی وقار کے خلاف تھے، جنہیں پڑھ کر واضح ہوتا تھا کہ یہ اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ ناظرین، یہ محل جو بظاہر شان و شوکت کا مظہر تھا، یہ اپنے اندر ایک ایسی حقیقت چھپائے ہوئے تھا جو ظلم اور جبر کی انتہا کو ظاہر کرتی تھی۔ بشار الاسد کے محل کی یہ دریافت اس بات کی علامت بن گئی کہ طاقت اور اقتدار کا غلط استعمال کس طرح ایک شخص کو انسانیت سے دور کر سکتا ہے۔ امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔